بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 804 اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 79 اور 79 اور 80۔ چلیے سب سے پہلے 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ لفظی ترجمہ ہے الذین، وہ لوگ جو یلمزون، تانا دیتے ہیں، المتطوعین، فراغ دلی سے خیرات کرنے والے، من المؤمنین، مومنوں پر، فی صدقات، صدقات کے بارے میں، والذین، اور ان پر جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا سوائے جہدہم، اپنی محنت مزدوری کے، فیسخرون، پس وہ ٹھٹا کرتے ہیں، منہم، ان سے، سخر اللہ، اللہ ٹھٹا کرے گا، منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کریں، او یا لا تستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں، ان، اگر تستغفر، آپ مغفرت مانگیں، لہم، ان کے لیے، 70 مرتن، 70 مرتبہ بھی، فلن، تو ہرگز نہیں، یغفر، بخشے گا، اللہ، اللہ، لہم، ان کو، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے کہ بے شک، کفروا، انہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولی، اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں۔ ترجمہ یوں ہے، جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے ہیں، اور اس تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق تان کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو بھی تانے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں ہے۔ دوسری بات، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ چوتھی بات، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ پانچویں بات، اے نبی، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو۔ چھٹویں بات، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ساتویں بات، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے۔ آٹھویں بات، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں پہنچاتا۔ بزرگان محترم، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صدقات کی جمع کرنے کی خوب ترغیب دی۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 4000 درہم لے آئے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے پاس 8000 درہم تھے، میں نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے 4000 درہم چھوڑے، اور یہ 4000 میں اپنے رب کو قرض دے رہا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے جو گھر والوں کو چھوڑا اور جو یہاں لے آئے اور دیا، دونوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرما لیا، جس سے ان میں خوب برکت ہوئی۔ اس کے بعد اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عاصم بن عدی انصاری 70 وسق کھجور صدقے میں لے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی عظیم صدقہ لے کر آئے، اور ایک غریب صحابی حضرت ابو عقیل 1 ساق کھجور لے کر آئے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بپتا سنائی کہ گزشتہ رات میں نے ایک صاحب کے پاس اس کے کھجور کے باغ کے لیے پانی سینچا اور مجھے اس محنت کی اجرت میں
2 سا کھجور ملے، میں نے 1 سا کھجور اپنے گھر والوں کو دیا اور 1 سا کھجور میرے رب کے دربار میں بطور قرض دیا آیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابی کی عملاً حوصلہ افزائی یوں فرمائی اور حکم دیا کہ ان کے 1 سا کھجوروں کو تمام صحابہ کے لائے ہوئے صدقات میں بکھیر دیے جائیں یا اس میں رکھ دیے جائیں۔ منافقوں نے تانے دینے شروع کیے، جو لوگ بڑے صدقات لائے ان کے حق میں یہ تانا دیا کہ یہ سب لوگ ریاکاری اور نام و نمود کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور ابو عقیل جو 1 سا کھجور لائے تو ان کے حق میں یہ تانا دیا کہ انہوں نے 1 سا کھجور اس لیے دیا تاکہ ان کا نام بھی بڑے سخی لوگوں میں یاد کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے 1 سا کھجور کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ منافقوں کی تانے والی باتوں پر یہ آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور ان لوگوں پر جن کو اپنی محنت کے علاوہ کچھ میسر نہیں آتا، یہ ان سے تمسخر کرتے ہیں، اللہ ان کے تمسخر کا بدلہ دے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ حضرت ابو عقیل باوجود یہ کہ غریب تھے، انہوں نے دل میں خیال نہیں کیا کہ میں کیا اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں، میں تو غریب ہوں، بلکہ انہوں نے غریب ہونے کے باوجود رات کے اندھیرے میں کھجور کے باغ میں محنت مزدوری کی، اور رات بھر کی محنت سے جو 2 سا کھجور میں سر آئے تھے اس میں سے 1 سا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آج کل بعض غریب لوگ صدقہ ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف لینا ہے، دینا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ غریب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی جو آسانی اور سختی دونوں مواقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد ان خبیث و شریر منافقوں کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یعنی منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادق فرمایا کہ یہ منافق کافروں کی طرح ہیں، جس طرح کافر استغفار کے لائق نہیں، یہ منافق بھی استغفار کے لائق نہیں ہے۔ ان منافقوں کے حق میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں ان منافقوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 میں یہ حقیقت بتلائی گئی، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، برابر ہے آپ کا ان کے حق میں استغفار کرنا نہ کرنا، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفاق کی اس بیماری سے بچائے اور محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔